اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اس نے اتنا جان لیا کہ اس کی اماں رو رہی ہے۔ کچھ لمحے یوں ہی لیٹا رہا اور رونے کی آواز سنتا گیا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں تاریکی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس نے جان لیا کہ دروازہ کھلتے ہی اس کی اماں نے ان سب کو روتے ہوئے اٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں اس کی 4 بہنیں بھی سو رہی تھیں، جن سب کی عمریں اس سے زیادہ تھیں۔ سب جاگ کر اٹھ بیٹھے تھے۔ اسی دوران کمرے کے دیوار پر لگا ہوا زرد رنگ کا بلب جل اٹھا اور روشنی پھیل گئی۔ اس نے اماں کی صورت دیکھی جو خاصی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اسی لمحے ماں نے ان کے ابا کا نام لیا اور ساتھ کہنے لگی، ان کا ابا سانس نہیں لے رہے۔ وہ سب چونک اٹھ پڑے اور جلدی سے اس کمرے کی طرف دوڑے، بھاگ کے جہاں ان کا ابا سو رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کے ابا چارپائی پر سیدھے بے سود پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قریب آ گیا۔ اس نے ابا کے سینے پر اپنا دایاں کان جھکا دیا اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا سر بہت دیر تک ابا کے سینے پر جھکا رہا، مگر لا حاصل کچھ نہ ملا۔ اس کے ابا کے دل کی دھڑکن ساکت تھی، وہاں دھڑکن کی آواز روٹ کر کہیں بہت دور چلی گئی تھی۔ اس نے اماں کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے ساتھ اس کی بہنیں، خود اماں بھی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ان کے ابا ان کو اکیلا چھوڑ کر دوسرے جہاں کے سفر پر جا چکا تھا۔ ابا کی تدفین ہو چکی تھی۔ آس پڑوس کے ساتھ ساتھ اپنے پرائے رشتہ دار بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ گھر میں اتنا کوئی نہ تھا تو وہ صرف وہی ایک بھائی، اماں اور 4 بہنیں تھیں۔ ان کے سوا 4 دیواری، ایک چھت۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سنبھل رہے تھے۔ ابا کے جانے کا غم بھلانا کافی مشکل تھا، مگر زندگی بھی ابھی باقی تھی اور وہ ان کو کاٹنی تھی۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان کی اماں کے پاس موجود ایک ایک پیسہ ختم ہوتا گیا۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب کچھ دن بعد ان کے پاس شاید کچھ نہ ہوتا۔ اسی دوران اس نے سوچا کہ اب اسے کچھ کام کاج ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ سب کچھ خریدنے کے لیے پیسہ ضروری ہے، اور پیسہ آسمان سے زمین پر نہیں آتا، بلکہ اس کو زور بازو سے چھلانگ لگا کر پکڑنا ہے۔ اور دوسرے دن اس نے اماں کو بتایا کہ وہ کام ڈھونڈنے جا رہا ہے، تو اس کی اماں کی آنسوں میں آنسو ڈگمگانے لگے۔ اس سے وہ آنسو نہ دیکھے گئے تو وہ کام پر نکل گیا۔ آج اسے کام کرتے ہوئے 10واں دن تھا۔ وہ ایک موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے کے ساتھ کام پر لگ چکا تھا، جو اسے دن کے 50 روپے دہاڑی دیتا تھا۔ شام کو جب وہ جاتا تو اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا، شاید وہ اس وجہ سے کہ اب اس کی اماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے۔ وہ جاتے ہی 50 روپے اماں کے ہاتھوں میں دیتا اور اماں کی زبان سے دعائیں بہار لے کر پھولوں کی طرح مہکنے لگتی۔ اس کا جسم دن بدن بڑھتا رہا۔ برسوں بیت گئے۔ وہ 50 روپے روزانہ لاتا رہا۔ اب وہ 50 روپے 500 میں تبدیل ہو چکے تھے۔ آخر ایک دن آیا کہ جب اس کے مالک نے اس کو کہیں اور کام ڈھونڈنے کا کہا، کیونکہ مالک اپنی دکان کسی اور کو بیچ دی تھی۔ اس دن وہ بہت اداس رہا۔ گھر آ کر بھی وہ ساری رات انہی سوچوں میں گم تھا کہ کل اس 50 روپے کہاں سے آئیں گے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ بیٹا، تانگا ذرا تیز تیز چلانا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے یہ آواز سنی جو تانگے میں پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص کی تھی، جو کہیں جا رہا تھا۔
اس نے تانگے سے دونوں بازو اپنے ہاتھوں کے پنجوں پر مضبوطی سے پکڑے، قوت صرف کر کے اسے اٹھایا، چل پڑا۔ سارا راستہ اس نے کافی تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا۔ باوجود اس کے کہ وہ سارا پسینے میں شرابور تھا، سخت گرمی اور پیاس کی شدت کے باوجود وہ نہیں رکا اور ایک ہی دم میں اپنی سواریوں کو مطلوبہ مقام تک پہنچا دیا۔ بوڑھا شخص تانگے سے اترا، اس کو کرایہ دے کر ایک طرف چل پڑا۔ اسے جاتے دیکھا اور پھر یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگا کسی دوسری سواری کے لیے، لیکن کوئی نہ ملا۔ اس نے تانگا کھینچا اور ایک سایہ دار جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دور ایک پانی کے مٹکے سے پانی پیا اور پھر آ کر تانگے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، نرگس اب بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کرنے کی عمر ہے۔ زیادہ دیر تک کنواری بیٹھی تو گھر بیٹھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کی اماں نے ایک دن اس کو کہا۔ وہ سوچنے لگا، واقعی اس کی اماں ٹھیک کہہ رہی تھیں، مگر وہ کیا کرتا؟ تانگے کی مزدوری سے اتنا منافع نہیں تھا کہ وہ کچھ بچا لیتا، گھر کی دال روٹی ہی بڑی مشکل سے آ جاتی اس کی کمائی میں۔ تاہم اس نے ایک گہری سانس لی اور سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنے شانوں پر موجود گرد کو ہاتھوں سے جھاڑا، رسی اپنے کمر کے گرد باندھ کر بلند و بالا عمارت سے نیچے اترنے لگا۔ 3 مہینے ہو چکے تھے، اب وہ تانگا چلانے کے ساتھ ساتھ اس جگہ بھی کام کرتا، دن کو یہاں آ جاتا اور شام کے بعد ریلوے اسٹیشن پر چل کر سواریاں اٹھاتا۔ اب اس کے پاس کچھ پیسے بچ جاتے تھے جو وہ بہت احتیاط کے ساتھ رکھ لیتا تاکہ بڑی بہن کی شادی کا خرچ پورا کر سکے۔ دن گزرتے گئے اور وقت کے گھوڑے نے ہوا میں اڑان بھری۔ 10 سال 5 مہینے اور 20 دن کیسے گزرے کچھ معلوم نہ تھا۔ اگر ان 10 سالوں میں کچھ ہوا تھا تو وہ یہ کہ اس نے مزدوری کی جہاں اس کو کچھ ملا، بوجھ اٹھایا، تانگا چلایا، سبزی بیچی، دال، زمین کا سینہ چاک کیا۔ ایسے کتنے ہی کام اس نے کیے، اسے خود بھی یاد نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی 4 بہنوں کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ اس کی اماں کے بالوں میں سفید چاندنی بکھر گئی تھی۔ وہ بھی اب زندگی کے اس دور میں تھا جہاں انسانوں کو کسی دوست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک دن اماں نے اس سے کہا، بیٹا تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ اس نے اماں کو کچھ نہ کہا، سر جھکا دیا۔ اس کی شادی ہو گئی اور وہ اب کچھ پرسکون سا رہنے لگا، مگر یہ سکون اس دن ختم ہوا جب اس کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ شادی کے بعد ذمہ داری اور بڑھ گئی، اب تو اولاد بھی آ گئی تھی۔ وہ رکشہ چلا رہا تھا جو کہ ایک دوست نے اسے قسطوں پر دلا دیا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ سفید ہونے لگا۔ آج وہ 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ اس کی اماں بھی اسے چھوڑ کر ابا کے پاس جا چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتا کہ اس نے زندگی میں کام، محنت، مشقت کے سوا کیا ہی کیا ہے، مگر وہ پھر مسکرا دیتا اور اپنی بہنوں اور جوان بیٹیوں کے بارے میں سوچنے لگتا۔ بیٹیاں بھی اب جوان تھیں اور ان کی شادی بھی کرنی تھی۔ آج اس کے رکشے میں 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو کسی فنکشن میں جانے کی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ رکشے کو دوڑاتا رہا، کچھ ہی دیر بعد اس جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا بہت سی لڑکیوں نے کچھ کاغذ کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھائے ہوئے تھے، مختلف قسم کے جملے لکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لڑکی کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں اپنی اماں کی طرح آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بورڈ کو غور سے دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، ہمیں مردوں کی غلامی نہیں کرنی، ہمیں آزادی چاہیے۔
لڑکی نے بھی شاید اس کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور لڑکی کی آواز آئی، ابا آپ؟